الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ اقوال صحابہ اور اہل بیت اطہار پر مشتمل ہے، اور جس طریقے سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے متعلق جو ارشاد فرمایا اس کو ہم سن رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ایک قول کی طرف کہ جس میں تابعین اکرام نے کیا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ چنانچہ 606 ہجری کے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب پچھلی امتوں کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی مبعوث فرماتا تھا، اور جب ان انبیاء کرام علیہم السلام کا وصال ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ شریعتوں کا حصہ ادھورا چھوڑ دیا جاتا کہ جس کو پیچھے آنے والا نبی مکمل کرتا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بھی اور قیامت تک آنے والے تمام معاملات کا ذکر فرما دیا۔ کیوں فرما دیا؟ اسی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تمام تر شریعت کا ذمہ حضور کے صحابہ کرام، حضور کے اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین نے اٹھایا کہ جو چیزیں بیان ہوں گی وہ حضور کی شریعت سے بیان ہوں گی، لیکن زبان صحابہ کرام کی ہوگی، اہل بیت اطہار کی ہوگی اور اولیاء کاملین کی ہوگی۔ چنانچہ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے 710 ہجری کے امام ابو البرکات احمد بن نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کا معنی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت نزول فرمائیں گے، لیکن وہ بحیثیت نبی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے امتی ہی ہوں گے اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ چنانچہ اس بات سے بھی یہ بات واضح ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے 638 ہجری کے امام سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگرچہ اولیاء اللہ کے لیے تعریفات کا دروازہ کھلا رہے گا، یعنی امت کو جو مسائل پیش ہوں گے وہ اولیاء اللہ علماء کرام اس کو بیان کرتے رہیں گے، لیکن شریعت محمدی میں تغیر اور تبدل کوئی نہ کر سکے گا۔ اسی وجہ سے اوامر اور نواہی کے الوہی دروازے اللہ تبارک و تعالی نے بند کر دیے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکے گا جو چیز حرام ہوگی، یا کوئی شخص حلال چیز کو حرام نہیں کر سکے گا جو حلال ہوگی۔ اسی کا معنی ہے کہ اوامر اور نواہی کے الوہی دروازے اللہ تبارک و تعالی نے بند کر دیے ہیں، اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دراصل ایک نئی وحی آنے کا اظہار کر رہا ہے اور اقرار کر رہا ہے کہ مجھ پر ایک نئی وحی آتی ہے، اور وحی اسی پر آتی ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین اکرام، اگر وہ وحی شریعت محمدی کے مطابق ہو یا اس کے مخالف ہو، دونوں صورتوں کے اندر شریعت محمدی کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ اس شخص کو قتل کیا جائے گا۔ قتل اس وجہ سے کیا جائے گا کہ وہ شخص کافر اور مرتد ہو چکا ہے۔ تو یہ بات اہل اسلام پر واجب اور لازم ہے کہ کوئی شخص اگر کسی بھی طریقے سے نبوت کا دعویٰ کرے تو اس شخص کی سرکوبی کے لیے انتظامیہ
یا جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں ان کو رپورٹ کیا جائے تاکہ اس کی سرکوبی ہو سکے۔ تو یہ تمام تر معاملات، یہ تمام تر اقوال اس بات پر واضح دلالت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی بھی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو اس کا تعارف خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، جس طریقے سے پچھلے انبیاء اکرام علیہم السلام اپنے آنے والے نبی کا بتاتے تھے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد کسی نبی کا تعارف نہیں کروایا، ہاں یہ ضرور فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے بعد رشد و ہدایت کے لیے میری امت کی اہل بیت ہوگی اور اولیاء اللہ ہوں گے۔ تو لہٰذا ان تمام تر امور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ و تابعین اس سلسلے کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کو شیئر کرنا نہ بھولیے، کم از کم شیئر لازمی کیجیے کہ یہ سلسلہ کسی کی ہدایت کا سبب ضرور بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس عقیدے پر ہمیشہ گامزن رکھے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔